اچھا ایک اور بھی کیفیت ہوتی، گناہ ہو گیا ہے مثلا کسی سے، غلطی ہو گئی مثلا کسی سے، خطا ہو گئی کسی سے، اب ایسا اگر کوئی بندہ ہے کہ گناہ کر بیٹھا ہے، خطا کر بیٹھا ہے، غلطی کر بیٹھا ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، ایسے بندے کے لیے بھی ایک کردار ملے گا آپ کو کربلا۔ خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، خطا کر بیٹھا، اللہ کو ناراض کر بیٹھا، ظلم کر بیٹھا اپنی جان پہ، جہنم خرید بیٹھا، جہنم کا ٹکٹ لے بیٹھا، لیکن اب سوچتا ہے کہ کیا کروں، اظہار ندامت ہے، اپنی خطا کا اظہار کیسے کروں؟ تو فرمایا اگر یہ سیکھنا ہے نا کہ یہ جرأت کیسے پیدا کرتے ہیں، تو پھر دیکھو ایک بندے کو کہ وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ باندھ دے، بڑا بہادر ہے، سپہ سالار ہے یزید کی فوج کا، ہاتھ باندھ دے، مجھے قیدی کی صورت بنا دے، اور خود چل کے جا کے مولا حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے معافی ہے آقا، معافی ہے میرے آقا؟ تو آواز آتی ہے سینے سے لگا کے انت حر فی الدنیا والآخرہ، جا تجھے یہاں بھی معافی ہے، تجھے وہاں بھی معافی ہے۔ یہ بھی ایک کردار ملے گا کہ غلطی ہو گئی تو کیا، غلطی بھی چھوٹی نہیں، غلطی بھی بہت بڑی، غلطان یہی حر تھا جو امام حسین علیہ السلام کو آگے نہیں جانے دے رہا، بڑا غلطہ ہو گیا اس سے، روک لیا میرے مولا حسین علیہ السلام کو، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حر نہ روک، اگر یہ مرحلہ ہے تو ٹھیک ہے ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن جو تو کہتا ہے یزید کی بیعت والا وہ نہیں، کتنا بڑا جرم ہوا حر سے، راستہ روک کے کربلا میں لے کے آیا، اب ضمیر نے ملامت کی کہ کیا ہو گیا مجھ سے، بھئی اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے، اس سے بھی کوئی عالی گناہ ہو سکتا ہے جو حر سے ہوا تھا، لیکن احباب گرامی جب قسمت یابی کرے، یہ کریکٹر ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ تجھ سے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا ہے، یہ نہ سوچ کے معافی نہیں ہے، رحمت للعالمین کے گھر تک آنا بس تیرا کام ہے، رحمت للعالمین کے گھر تک آنا صرف تیرا کام ہے، پھر دیکھ تیری حوصلہ افزائی کیسے ہوتی ہے، تیری معافی کا اعلان کیسے ہوتا ہے، تجھے نجات کیسے دی جاتی ہے، تجھے جنت کا ٹکٹ کیسے ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک کریکٹر ہے کربلا معلیٰ کا۔ وہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اس سے ہم نے کیا سمجھا کہ ہم کوئی غلطی کر بیٹھیں، کوئی خطا کر بیٹھیں، کوئی گناہ کر بیٹھیں جو ہماری نظر میں اتنا بڑا ہو کہ ہم سوچ بیٹھیں کہ یہ معاف نہیں ہوگا، تو حضرت حر کی قبر سے آواز آتی ہے، اے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں پتہ ہے تم نے کس کا کلمہ پڑھا؟ جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا ہے، نادم ہو کے رسول اللہ کے گھر تک آنا تیرا کام ہے، اور بگڑی بنانا ان لاجپالوں کا کام ہے۔ یہ میسج ہے کربلا معلیٰ کا۔ بھی پروگرام ہے، ہم تو گناہگار ہیں، ہم سے تو گناہ ہو جاتے ہیں، تو مایوس نہ ہو کر یقین کی کیفیت میں میرے مصطفیٰ کے گھرانے تک آ جانا، یہ امت کے لیے حضرت حر علیہ السلام کا ایک پیغام ہے۔ تو احباب گرامی، اور حضرت حر سے جڑا ہوا ایک اور دوسرا پیغام کربلا کا، انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، کس حالت میں بندہ خرچ کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نا متقی وہ ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ متقین کی نشانیاں ہیں، یہ اولیاء کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب حر نے جب گھیر لیا مولا حسین علیہ السلام کے اس مختصر سے قافلے کو، تو پیاس سے فوجیوں کی زبانیں بھی نکلی ہوئی ہیں، اور ان کے جانوروں کی بھی، اور سینکڑوں کی تعداد میں جانور، کتنے فوجی۔ اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کا درس دینا، کہ خود ضرورت ہے، خود سفر میں ہے، خود اتنا ہے کہ جتنا اپنی ضرورت، جس سے ایک دو دن پوری ہو جائے۔ پانی کی اس کیفیت کو دیکھا میرے مولا حسین نے، فرمایا عباس ہم کائنات والوں کو درس دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق پر ترس کیسے کرتے ہیں،
کسی نے سیکھنا ہے تو کربلا کے مسافروں سے سیکھو، خود کو ضرورت ہے، خود اتنا پڑا ہے کہ ایک دو دن اپنے استعمال سے گزارے، لیکن فرماتے ہیں ہم سے دیکھا نہیں جاتا یہ ممکن کیسے ہے کہ محمد کا بیٹا ہو اور ضرورت مندوں کو دیکھے اور ان پر عطا نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب امتیوں کو ایک بہت بڑا درس ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کیسے کرتے ہیں، فرمایا جس طرح امام حسین نے ہر کے دستے پہ خرچ کیا، خود ضرورت ہے، خود کیا ہے، خود ضرورت ہے، اپنی پانی اپنی ضرورت ہے، ختم ہو گیا، یزیدیوں کی باری آئی تو نہیں دیا پانی انہوں نے، لیکن فرمایا وہ یزیدی تھے، میں محمد کا بیٹا ہوں، ہاں، اور یہ پانی بند کرنا ان کا کوئی نیا کام نہیں تھا، صفین میں مولا علی پر بھی پانی بند ہوا تھا، یہ اس گھر کا پرانا وتیرہ ہے پانی بند کرنا، پرانا، صفین میں مولا علی پر بھی پانی بند ہوا تھا، تو یہ وراثت میں کچھ اصول ملتے ہوتے ہیں، تو یزید اسی اپنی وراثت پہ تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے جنہوں نے یہاں بھی پلایا، جنہوں نے وہاں بھی پلانا، حسین اس بات کا وارث تھا، فرمایا ٹھیک ہے یہ ان کی وراثت ہوگی، ہماری وراثت پلانا ہے، عطا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ اس لیے احباب گرامی یہ یاد رکھیں، کربلا کا یہ جو درس ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں تم اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پہ قربان ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤ،